السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ امید کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اور غزوہ بدر چل رہا ہے اور میرے خیال سے اس پر 5-6 کلاسیں ہماری صرف اسی غزوہ بدر پر نکل گئی۔ آج بھی بات وہیں سے شروع ہوگی، اور آج اور آنے والا کل ہماری ہفتے کی جو آخری کلاس ہوتی ہے تھرسڈے کو، پھر جمعے کو کلاس نہیں ہوتی، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ کل تک بس غزوہ بدر کو مکمل کر دوں۔ آج کلاس اور کل اور کلاس، بس 2 کلاسز رہ گئی ہیں۔ پھر بدر کے بعد ہمیں آگے بڑھنا اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس پر بات کرنا۔ دیکھیے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پہنچ گئے اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، تو پہلے 1 to 1 یعنی کہ گھمسان کی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابلے میں ابو عبیدہ، علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ نکل کر کے آئے۔ ابو عبیدہ اس کے اندر شہید یعنی کہ زخمی ہوئے، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جو ہے وہ ولید کو اور شیبہ کو ٹکا دیا، مار دیا، اور بعد میں پھر عتبہ کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف لے گئے دعا کے لیے، اور دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر پھر دعا کی۔ یہ وہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی اور ایسی للہیت کے ساتھ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بہت زیادہ بلند کر لیا کرتے تھے کہ چادر ڈھلک جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر آپ کے ساتھ تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر پہرےداری کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سجدے میں ہوتے تھے، کبھی ہاتھ بلند کر لیا کرتے تھے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مدد کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اس کی طلب فرمائی کہ اللہ جو وعدہ تو نے کیا تھا وہ وعدہ جو ہے اپنا پورا فرما۔ اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھنے کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہہ دیا تھا کہ میں مدد بھیجوں گا، اب اللہ تعالیٰ کے وعدے میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا تو وعدہ تو پورا ہوگا، مدد تو آئے گی۔ پھر بھی اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا قربہ ہے اور اتنا دعائیں مانگنا ہے، کیوں ہے؟ دراصل بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ تو تھا، لیکن یہ وعدہ نہیں تھا کہ اسی مارکے میں یہ مدد آئے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد تو بھیجے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی مارکے میں بھیجے، یہ کچھ وقت کے بعد بھیجے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب تو مدد آئے گی، کوئی بات نہیں، جشن مناؤ، سو آرام سے کھاؤ پیو، نہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اس مدد کو جو ہے پورا کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار وہ جو چادر گرتی تھی ہاتھ بلند کرنے کی وجہ سے، وہ چادر بار اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھتے تھے۔ پھر ایک موقع ایسا ہے کہ ابو بکر صدیق لپٹ گئے اللہ کے رسول سے، اور آپ نے فرمایا، ان کو بھی ترس آ گیا اللہ کے رسول پر، یا رسول کو بس کیجیے، بہت آپ نے کلیہ وزاری کر لی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد جب باہر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو اتار دیا۔ اور میں نے ذکر کیا تھا ہجرت کے موقع پر ایک شخص ہیں سراقہ بن مالک، بعد میں ایمان لائے ہیں۔ یہ جو سراقہ بن مالک تھے اس وقت تک تو ایمان لائے نہیں تھے، اور شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان مشرکین مکہ کے پاس آ گیا اور ان کو برگلاتا تھا اور ان کے اندر وسوسے ڈالتا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اتارا۔ بعض روایتوں کے مطابق فرشتے انسانی شکل میں اترے، اور جب فرشتوں کو سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان جو موجود تھا اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو پیٹ موڑ کر کے بھاگ گیا۔ یہاں تک یہ شیطان یہاں تک ساتھ دیتا ہے بس، اس لیے کبھی بھی اس کے جو ہے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جب کبھی بھی یہ گناہوں پر ابھارے فوراً اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھ لینا چاہیے۔
یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اور شیطانی پھندوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ فرشتے اتریں گے، اور فرشتے اترے بھی۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے 1000 کی تعداد میں اترے، اور پھر 3000 اترے، اور پھر 5000 اترے۔ یعنی کہ پہلے 1000 اترے، پھر 2000 اترے تو 3000 پورے ہو گئے، پھر 2000 اترے تو پھر 5000 پورے ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں تھے تو 1000 فرشتے اترے، اور پھر 3000 اس لیے اترے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے بھی 3 گنا زیادہ اتارے، اور پھر 5000 اس لیے اتارے کہ پھر اچھی جہاں فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے روحانی اعتبار سے، کیونکہ جس طریقے سے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ویسے ہی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ نیک بندوں کے دلوں میں القاء کرتے ہیں اچھی باتوں کو، الہام کرتے ہیں اچھی باتوں کو۔ تو یہ مسلمانوں کو القاء کر رہے تھے، جوش دلا رہے تھے کہ خوب لڑو، خوب آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتے تھے ان کے سر پر عمامے بندھے ہوئے تھے، جیسے ہی ہم عمامہ باندھتے ہیں، علماء کرام کو دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کے جو عماموں کا کلر تھا، بعض روایتوں کے اندر کالا تھا، کالے رنگ کا عمامہ، جیسے کہ اس وقت میں نے باندھ رکھا، اور بعض روایتوں کے مطابق سفید تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق زرد، یعنی کہ پیلا رنگ، جو سنہرا کلر ہوتا ہے نا، سونے کا گولڈن، اس ٹائپ کا تھا۔ اور سنہرا گولڈن کلر جو ہے ایک طریقے سے خوشی دینے کے لیے ہوتا ہے، خوشی، اس کو دیکھ کر کے ذرا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کلر کے عمامے فرشتوں کے متعلق 3 روایتیں ملتی ہیں کہ یہ فرشتوں نے پہنا ہوا تھا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں نے یہ جو عمامے کی ٹیل ہوتی ہے، جیسے یہ ہوتا ہے، اس کو ٹیل بولتے ہیں، پیچھے اس کو شملہ بولتے ہیں، تو فرشتوں نے یہ شملہ چھوڑ رکھا تھا، اور کندھے پر ان کا شملہ ایسے لٹکا ہوا تھا، ایسے آگے کی طرف، جیسے یہ ہوتا ہے نا ایسے لٹکنا، تو یہ فرشتوں کے شملے اس طریقے سے لٹکے ہوئے تھے، اور ایسے فرشتوں نے عمامے باندھ رکھے تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کیفیات تک بیان کرتے ہیں فرشتوں کی نازل ہونے کی۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو تو لڑنا آتا تھا نہیں، فرشتوں کے اندر ایک صرف اسرائیل ہی ہے، اسرائیل جو ملک الموت ہے، موت کے فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، باقی جتنے فرشتے ہیں ان کو تو لڑنا، جھگڑنا اور جنگ کرنا اور قتل کرنا تو آتا تھا نہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جنگ کرنا سکھایا، اور کافروں کو مارنا سکھایا، مشرکین کا قتل کرنا سکھایا۔ یہ باقاعدہ سیکھ کر آئے تھے، اور باقاعدہ گھوڑوں کے اوپر آئے تھے۔ صحابہ کرام اپنا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ آتے تھے اور کس طریقے سے یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں سے مارے جاتے تھے اور وہ لوگ جو فرشتوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے تھے، ان دونوں کی لاشوں میں اچھا خاصا فرق ہوتا تھا۔ جو ہمارے ہاتھوں سے، ہماری تلواروں سے، تیروں سے مارے جاتے تھے وہ تو نارمل ہوتے تھے، لیکن جو فرشتوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے تھے تو ان کی گردن پر اور ان کے انگلیوں کے پورموں پر جلنے کا نشان ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابھی میں کسی مشرک کے پیچھے غزوہ بدر کے اندر دوڑ رہا تھا کہ ابھی میں نے اشارہ ہی کیا تھا مارنے کے لیے، میں مار بھی نہیں پایا، وہ آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا، میں نے صرف مارنے کے لیے تلوار بلند کی کہ اتنی دیر میں جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ اس مشرک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسے ایک صحابی اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک مشرک بھاگ رہا تھا غزوہ بدر میں، اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، میں نے جیسے ہی اس کو مارنے کے لیے تلوار بلند کی تو مجھے ایک آواز محسوس ہوئی، ہیزوم آگے بڑھو۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، ہیزوم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں، مجھے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوڑا دیکھا ہے آپ نے، وہ چلتا ہے تو کوڑے کی آواز کیسی آتی ہے، شڑک دینے سے، تو مجھے ایسی آواز محسوس ہوئی، اور وہ مشرک جو میرے آگے آگے دوڑ رہا تھا، جس کو مارنے کے لیے میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ اس کوڑے کی آواز کی وجہ سے اس کا سر بیچ میں سے پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، ناک تک، سر سے لے کے ناک تک یہ بالکل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ پورا حصہ اس کا جو سر کا ہے یہ پھٹ گیا اور نیلے کلر کا ہو گیا، نیلے رنگ کا ہو گیا اس کوڑے کی آواز سے، جیسے کسی انجانی مخلوق نے مارا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جنگ کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تیری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے ایسے مدد اتاری اور ایسے مدد فرمائی، ایسے نصرت فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی بڑی تعداد میں 1000، پھر 3000، پھر 5000 ایسے اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی مدد کو ثابت کرنے کے لیے، جتانے کے لیے اتارا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔
اس پورے مشرکین مکہ کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ وہ واقعات ہم نے سنے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے کہا، اس فرشتے نے پوری بستی کو اٹھایا اور زمین پر دے کے مارا، قوم لوط کا عذاب ہے۔ ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے اتارے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے صرف غزوہ بدر میں ہی نہیں اترے ہیں، اور غزوات میں بھی اترے ہیں، خیبر کے اندر بھی آئے ہیں، احد کے اندر بھی آئے ہیں، اور کئی غزوات ہیں اس کے اندر آئے ہیں، لیکن فرشتوں نے جہاد صرف غزوہ بدر کے اندر کیا ہے، دوسرے کسی موقع پر فرشتوں سے لڑنا جنگ کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں بعض غزوہ بدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دو جو ہے موقع پر جبرائیل میکائیل نے لڑائی کی ہے، لیکن وہ کچھ روایتیں ایسی ہیں بس ملتی ہیں، لیکن جو صحیح طریقے پر بالکل جو آتھینٹک درجے کی وہ ہے روایت ہے کہ فرشتوں نے لڑا اور قتل کیا اور جہاد کیا، وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ آج بھی اگر ہم لوگ صحابہ کرام جیسا ایمان تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا کچھ نقل کریں، کچھ اس کا 1% بھی ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے کہ فرشتے نہیں اتر سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری نظر دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر نہیں ہوتی۔ دیکھ لیں دنیا کے حالات، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ایک طرف اور اللہ پر توکل ایک طرف۔ غزوہ بدر کے موقع پر تو پھر بھی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، ابھی 4-5 مہینے ہی ہوئے ہیں، زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ سالوں سے افغانستان امریکہ کے ساتھ لڑ رہا تھا اور دنیا بھر کی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی امریکہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ افغانستان نے کیا کیا ان پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے۔ تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اور یہ ہماری نظروں سے گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صرف توکل کرنے والے، چاہے اسباب ان کے پاس نہ ہو، لیکن اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین کرنے والے، اپنے ایمان پر بھروسہ کرنے والے، جب جو ہے باطل طاقتوں سے الجھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پھر زبردست طریقے سے مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں پھر جو ہے مدد فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگ آج جیسے کہ ابھی 1-2 دن پہلے وہ 6 دسمبر گیا، تو ہمیں دیکھتا ہوں کہ 6 دسمبر کو سب لوگ اپنے اسٹیٹس پر بابری مسجد کا اس کی یاد میں اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ بابری ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ہم تجھے یاد رکھیں گے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے بابری مسجد کے لیے کیا کیا؟ بابری مسجد کو چھوڑو، اپنی محلے کی مساجد کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا تیاری کی؟ کیا ہم فجر میں اٹھتے ہیں؟ اور کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اور کیا ہم اسٹیٹس پر برتھ ڈے وشز نہیں لگا رہے؟ اور کیا ہیپی میرج اینیورسری اس طریقے کے نہیں لگا رہے؟ اور کیا ہم عیسائیوں کے طریقوں کے مطابق برتھ ڈے نہیں منا رہے؟ کیا ہم لوگ کیک سے ہولی نہیں کھیل رہے آج کل؟ کیا ہم لوگ دیوالی پر پٹاخے نہیں چھوڑ رہے آج کل؟ کیا ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہولی پر رنگ نہیں کھیلتے آج کل؟ کیا ہمارے لوگ ہیپی دیوالی کے اسٹیٹس نہیں لگاتے آج کل؟ کیا ہمارے لوگ نیو ایئر کی پارٹی نہیں مناتے آج کل؟ کیا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اللہ حفاظت فرمائے، ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے آج کل؟ ہماری غلطی ہے نا، یہ چیزیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ان چیزوں سے ہم نکلتے نہیں ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ میرے بھائیوں ایسے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف ہندوستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی جو ہے نالائقوں کی وجہ سے۔ ہم سب اس کے اندر شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آج ہمیں غیروں کی تہذیب پر عمل کرنا عزت کی چیز نظر آتا ہے اور اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی چیزوں پر عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے نوجوان داڑیاں نہیں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ شرم آ رہی ہے۔ بلکہ بہت ساری مائیں اپنے بیٹوں سے کہتی تھیں کہ ابھی سے تو نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ چلا وغیرہ لگاتے ہیں، تھوڑا بہت ایمان بن جاتا، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ان کی مائیں ان کو ڈرا کر کے داڑیاں کٹوا دیتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کی داڑیاں کٹوا دیتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس قسم کی چیزیں اس پر غور کیا تھی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں پر تو کبھی آئے گی، زندگی میں نہیں آئے گی۔ خالی مظلوم ہونا ہمارے کام نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ ہم لوگ یہ سوچیں کہ جو ہماری زندگی کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جائے، ناممکنات میں سے، ناممکنات میں سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے ظالم کو پکڑ لیتا ہے، وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے پکڑ لے۔ آپ کی مظلومیت پر مدد نہیں آ سکتی ان حالات کی وجہ سے، کیونکہ ہم خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا ظاہر سا اسلوب، سیدھا سیدھا اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جو قوم اپنے حالات خود بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد تو آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لائق ہمیں خود بننا پڑے گا۔
افغانستان کے اندر جو ابھی میں نے تھوڑی بہت پہلے ذکر کیا، کبھی آپ دیکھیں گے حالات کیا تھے، کن حالات کے اندر کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف اللہ ہے، بس صرف اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان ہے ان کا۔ دنیا نے دیکھ لیا، دانتوں میں انگلیاں جو ہے لگا لی، لیکن سمجھ میں نہ آئی ہوا کیسے، یہ ہوا کیا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد یوں آتی ہے میرے دوستوں، جیسے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے مولانا مفتی شیخ تنویر صاحب آئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا، ہمارے یہاں کہا تھا کہ ہم لوگ آگے بڑھنے میں ترقی سمجھتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ترقی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جانے میں ہے، اور یہ بات ہمیں جتنا جلدی سمجھ میں آئے نقصان اتنا کم ہوگا، ورنہ نقصان تو ہر روز ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، سب سے بڑا نقصان ہمارے ایمان کا نقصان ہے کہ ہماری نسل، ہمارے آنے والے بچے ہمیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے باپ داداؤں کو یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، پھر بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آگے کیا کچھ کریں گے۔ یقینی بات ہے کہ ہمارے بچے ان چیزوں پر صرف رکیں گے نہیں، اسٹینڈ نہیں لیں گے، بلکہ وہ اس سے اور 2 قدم آگے بڑھ جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ ان چیزوں پر ہم ابھی قدم لگائیں، ابھی رک جائیں، اور اللہ کی ذات پر توکل کریں، تو انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں اپنی مدد بھیجی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے آج بھی آئے گی۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اللہ کی ذات پر توکل کریں اور اللہ کا نام لے کر کے دنیاوی اعتبار سے جو محنت صحابہ کرام نے اس طریقے سے کی تھی ویسے کریں، اور اللہ تعالیٰ مدد نہ بھیجے ناممکنات میں سے۔ اللہ پاک یہ باتیں سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو مقرر کی جائے گی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔